جی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اعلان ہو چکا ہے پہلے ہی کہ تعلق باللہ ہے، اللہ سے تعلق کیسا ہے ہمارا۔ تعلق تو ہے ہی، چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن اللہ کے جو تعلق مطلوب ہے اس کی ذرا یاد دہانی ہے۔ میں خود کافی کچھ ہفتوں سے ہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں اور حدیث کے ذریعے جو ہمیں رہنمائی کی ہے وہ تعلق کی نوعیت ذرا فرق ہے۔ وہ تعلق ایسا نہیں ہے جیسے آفیسز میں آپ کا باسز کے ساتھ ہوتا ہے یا کمپنی اونر کے ساتھ ہوتا ہے، بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ہے۔ یہ تعلق محبت کا اور اطاعت کا تعلق ہے، تو جد و جہد بھی مانگتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ سنیں بھی اور میری رہنمائی کریں۔ بعد میں اگر زاہد صاحب آ گئے تو ان سے بھی کہیں گے کہ وہ ذرا اپنا تبصرہ کریں، اور راشد صاحب سے بھی تبصرہ مانگیں گے تاکہ یہ مضمون زیادہ کھل کے ہمارے سامنے آ جائے۔ پہلے میں آج کی گفتگو شروع کرتا ہوں دو حدیثوں کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے حدیث جبرائیل سنی ہوگی ضرور، بہت سارے لوگوں نے، کہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، میں اس کا ایک حصہ پڑھوں گا بس، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آیا دھمکا، انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس اور سخت سیاہ بالوں والا، اس پہ سفر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور نہ میں اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پہ رکھا، یعنی مؤدب ہو کے بیٹھا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا۔ پھر دوسرا اس نے کہا کہ ہاں پھر مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر تیسری جو بات جو آج کی محفل کے لحاظ سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، آپ نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو فیلنگ ہے، اس کو آبزرو کرنا، محسوس کرنا، وہاں تک پہنچنا جو ہے یہ، اور اللہ کرے ہم سب جو ہے حالت احسان میں ہوں، نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ہم یہاں پہ پہنچ سکیں۔ اس کے بعد کے سوال جو ہیں وہ قیامت کے سلسلے میں۔ دوسرا جو ہے اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حالت احسان اصل میں مطلوب ہے ہم سب سے، جس میں ہماری یہ کیفیت ہو ہمہ وقت پوری توجہ کی اللہ کی طرف۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہاں پوری توجہ اس کی طرف ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم کی، حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ اس کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کریں ایمان کی جو مٹھاس ہے، یہ کہ اللہ اس کا رسول اسے اس کے ماسوا ہر چیز پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو، یعنی سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ سے اس کے رسول سے ہو۔ یہ پہلی اس کی ہے، تب وہ ایمان کی لذت پوری دنیا کے مقابلے میں ہمارے سامنے جو ہے سب سے زیادہ محبت ہمیں لگے کہ اللہ سے اس کے رسول سے ہے۔ اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اس لیے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اور یہ کہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو جب کہ اس سے اللہ نے اسے بچا لیا، اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ اس میں فرمایا گیا، یہ ریاض الصالحین میں اس کی تفصیل دی ہے کہ محض اللہ کے لیے محبت رکھنے کو بڑے اچھے خصائل حمیدہ میں شمار کیا گیا ہے، جس کی بدولت انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ علامت یہ ہے کہ اس محبت میں دنیاوی مفادات کے نشیب و فراز کے ساتھ اتار چڑھاؤ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ہے اور ہمہ وقت ہے، اور وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ تو یہ جو محبت کا تعلق ہے، اس سے ہماری رزق کی کمی بیشی کا اور حالات اور بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
بلکہ یہ محبت ہر صورت میں قائم ہے، اور ہمارے محبوب یعنی اللہ کا اکرام و احترام تو لازمن ہے، چاہے اللہ کا رویہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، تو اللہ تو ہے جو بھی رہنمائی دیتا ہے وہ تو بہترین ہے، اور وہ ہماری فلاح کے لیے ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کی بنیاد ہے، اور کائنات کی ہر چیز سے اس محبت کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام اور فرمان کی اطاعت، اس کی رضامندی، بیوی بچوں، ماں باپ کی خواہشات، دنیا کے مفاد اور غرض ہر چیز کے اوپر ہو، اور جب ان دونوں کا ٹکراؤ ہو تو اللہ کی رضا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اولین اہمیت ہو جائے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک رہنمائی سے ملتی ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ عام طور پہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ جو محبت کا۔ لہذا یہ جو اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا اور ہمہ وقت کرنا، اس میں یہ کہ اللہ کی اطاعت کی فکر ہو ہر وقت، اور سب سے مقدم ہو یہ اطاعت جو ہے۔ مقدم کا مطلب کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی اور سوسائٹیز اور جن کی اطاعت کرنی ضروری ہے، بہت سے دفتر میں گھر والے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ اطاعت کی فکر جو ہے سب سے مقدم ہو اللہ کی اطاعت۔ پھر عقیدے میں اللہ پہ ایمان جو ہے وہ سب سے مقدم ہو، اور پھر یہ کہ عبادت میں اللہ سے دل کا لگانا جو ہے وہ مقدم ہو۔ کیوں جی؟ بہرحال بات جو ہے نا اللہ سے تعلق کی وہ پرائرٹیز کی ہے، اور پرائرٹیز یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوگی اللہ کے احکام کی۔ اللہ کے احکام کہاں سے ہوں گے؟ قرآن سے، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سب کو رکھے، اس کا علم اور اس پہ عمل، اس کی فکر۔ پھر عقیدے میں جو ہے اللہ پہ ایمان، پھر عبادت میں اللہ سے دل کا لگانا جیسے حالت احسان ہو۔ پھر اخلاق جو ہے مسلمانوں کے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سوسائٹی میں یہ اچھا لگتا ہے تو اس میں یہ اچھا لگتا ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق قرآن و حدیث میں ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ یہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، سود کیا ہے، برے القاب کیا ہیں، تعاون البر ہے، تعاون بر و تقوی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اخلاق ہمارے فکس ہیں، ارسپیکٹو کہ ہم کون سی سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ اور معاملات جتنے بھی ہیں انسانوں کے آپس میں، قوموں کے آپس میں، اس میں بھی اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور یہ مقدم ہو کہ اللہ کی رضا کے مطابق معاملہ کرنا ہے۔ یہ جو دین کے سمجھانے کی ہفتہ وار محفل ہے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارا اپنے رب سے تعلق صحیح علم کی بنیاد پہ ہو اور محبت کے ساتھ ہو۔ یہ جو محبت کا لفظ ہے یہ بڑا اسپیشل ہے۔ اس کے اندر علم تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ سے تعلق جو ہے اسے مطلوب ہے اس کی اطاعت محبت کے ساتھ۔ یہ کام نہ تو ذاتی غرض کے لیے ہے نہ مال کے فائدے کے لیے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو سمجھیں تاکہ محبت کے ساتھ اطاعت کریں اور اس پہ ہم استقامت بھی اختیار کریں۔ ہمارا اللہ سے تعلق واجبی نہ ہو بلکہ پرائم ریلیشن جو ہے وہ اللہ سے ہو۔ اس کے سلسلے میں ایک حدیث جو ہے نا بڑی ہمیں اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض کیا اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے رکا، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یعنی تمام جذبات، تمام معاملات، تمام ترجیحات یہ ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے مجھے پسند ہے، جو اللہ کو نہیں پسند ہے مجھے نہیں پسند ہے۔ آپ کہیں وہ کون ہے آپ کا دوست؟ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو نہیں چلتا اس سے مجھے کراہیت ہے جب تک کہ وہ اس راستے پہ نہ آ جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہم سب چاہتے ہیں ایمان کی ہماری تکمیل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ مقبول ہو، لیکن اس کے لیے مطلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر یہ جو محبت کا جو سلسلہ ہے، محبت جو ہے آپ گھر کے معاملات دیکھیں، بچوں کے ساتھ دیکھیں، محبت قربانی چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے اس کے لیے کچھ کریں، اس کی جد و جہد کریں، صلاحیت لگائیں، پیسہ لگائیں، چیزیں لگائیں، جو کچھ بھی کام کرنا ہے۔ تو وہاں اللہ کے لیے محبت ہو تو وہ جو ریسورسز کو لگانا، صلاحیت کو لگانا،
آگے جو ہے دین پہ جماعت یا گروہ کی صورت میں ابھی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، دین کے سمجھنے سمجھانے، دین پہ عمل کرنے، دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد بھی تبھی ممکن ہے اگر یہ کام فی سبیل اللہ ہو اور افراد کا آپس کا تعلق جو ہے محبت اور اطاعت کا ہو، اللہ کی اطاعت کا۔ ہم سب دین کے داعی ہیں اور گھروں میں، دوستوں میں، سوسائٹی میں دین کو نافذ کرنا ہمارے لیے مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص داعی ہے۔ ایک آیت بھی پتہ ہے تو اسے آگے پہنچاؤ، ایک آیت تو سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اس کے رکن بن جائیں، یہ سوچیں کہ ہاں یہ ہماری ضرورت ہے، یہ کیا حکم دیا گیا ہے، اس پیغام کو عملی طور پہ اور قولی طور پہ آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ اس کی بات کو ہم آگے پہنچائیں، یہ بات ٹھیک ہے، اس کو میں کسی اور تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ چیز جو ہے ضروری ہے اور ہماری عادت بن جائے۔ کہیں غلط کام ہو رہا ہے تو اسے روکیں، کوشش کریں حکمت کے ساتھ، جو کہ درجات ہیں چیزوں کے روکنے کے، کہ زور بازو سے روک دو یا گفتگو سے روکو، یہ کم از کم دل میں تو برا سمجھو اسے۔ جب دل میں صرف برا سمجھو، کچھ نہ کر سکو، تو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ یہ جو ایک اور سورہ انعام کی ایک آیت ہے جو ایک اور توجہ مانگتی ہے، ایک اور لیول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رہنمائی کی سورہ انعام میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی جو نظر دینا ہے، عبادت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، قربانی کرنا ہے، میرا جینا اور مرنا، یہ آبجیکٹو ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لہذا آبجیکٹو کیا ہے؟ اللہ کی رضا کیسے ہم حاصل کریں۔ اور قرآن نے جن لوگوں کے لیے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کرے ہم اس سٹیج پہ جا سکیں، کوشش کریں گے، نہ سوچیں یہ تو صحابہ کرام کے لیے تھا، ہمیں بھی جنت میں جانے کی ضرورت ہے، اور جنت میں جانے کے لیے وہی کام کرنے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے تھے، اور جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے اور حدیث میں جس کی تفاصیل جو ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لہذا یہ چیز ہے کہ سنت کے مطابق ہر کام کے لیے پلاننگ کرنا ضروری ہے، اپنے ذرائع اور وسائل کو بہترین استعمال ضروری ہے، لیکن آخری بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت پہ ہو، اللہ کی مشیت پہ ہو، اللہ کی مدد پہ ہو۔ جیسے جنگ بدر میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ فوجیں تیار کر دی، سب کچھ کھڑا کر دیا، اس کے بعد وہ چبوترے بیٹھے اور اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ حاضر تھا میں نے یہاں پیش کر دی ہے۔ اور یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، خواہ لوگ ناراض ہوں، یہ جو کیفیت ہے، یعنی ہمارا ایک پرنسپل ہے، اور وہ پرنسپل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ اور یہ کہ آدمی جو ہے سوسائٹی کو اور لوگوں کو بے شک ناراض ہو جائیں کہ لیکن اللہ کی ناراضگی نہ مول لے، یہ بہت بڑا رسک ہے یہ، کیونکہ پتہ نہیں اس کے بعد جب اللہ کی ناراضگی مول لی تو اس کے بعد کا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو آخری سانس یہ نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا سانس ہو، اللہ کی نافرمانی کا سانس ہو۔ لہذا یہ جو بہت ضروری ہے کہ ہم ہمہ وقت جو ہے شعوری کوشش کریں اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو۔ اب اس کے کیا طریقے کیا ہیں؟ دو طریقے علماء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے فکر کا اور فہم کا۔ تو اس کی تو بنیادی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث، سیرت مطہرہ اور خلفائے راشدین کی جو کہ کیسے انہوں نے عمل کیا ہے سب چیزوں پہ، اس کو تفصیل کے ساتھ اس کا بار بار مطالعہ کریں۔ قرآن سے، حدیث سے تو روزانہ کا تعلق ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ اللہ کا کلام ہے اور مجھے اس سے رہنمائی چاہیے، اور اس سے دعا بھی ہم کریں، توفیق بھی مانگیں۔ اور پھر یہ کہ ہمیں یہ ہم ذہنوں میں تازہ کریں کہ ہماری اللہ سے نسبت کیا ہے۔ جیسے آفیسز میں کہتے ہیں یہ میرا باس ہے، یہ جنرل مینیجر ہے، یہ تو شیئر ہولڈر ہے، یہ تو رائل ڈگری آ گئی، یہ کچھ اور ہی لیول آ گیا سارا کچھ۔ تو اللہ سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے ہمارا معبود ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہمہ وقت ہے ریلیشن شپ 27 ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے، اور ہمہ وقت جو ہے یہ معبود ہے ہمارا، اور اس کے جو تقاضے ہیں معبود ہونے کے اس کو خیال کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس کے حکم پہ چلیں انہیں کہا کہ یہ زمین میں میرے خلیفہ ہیں، میرے نائب ہیں، میرے نمائندے ہیں،
جیسے حکومت ایک کمشنر کو مقرر کرتی ہے کہ وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کے اصول کو نافذ کرتا ہے، وہ کیفیت ہے ہماری۔ ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے اس میں نسبت ہماری، ہم سب جانتے ہیں بطور مسلمان کہ قیامت میں انفرادی حساب کتاب ہوگا۔ یہ انفرادی حساب کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمیع و بصیر ہے وہ ہمارے نیت سے اور ارادے سے واقف اور مکمل ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینول دے دیا، اس کی عملی شکل سنت رسول کی شکل میں بھی دے دی، اور اب جو ہے اس نے کہا کہ اب اس کے مطابق آپ کی ججمنٹ ہوگی۔ ایسے نہیں رکھا ہوا میں، یہ بڑی اللہ کی ہدایت ہے، نعمت ہے کہ اس نے یہ ساری رہنمائی جو ہے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اور یہ جو حضرت آدم کے وقت سے اس نے رکھا کہ میں نبی بھی بھیجوں گا، کتابیں بھی بھیجوں گا، جو میری ہدایت پہ چلے گا ان کا ٹھکانہ جو ہے واپس جنت ہے، اور نہیں تو پھر وہ شیطان کے رستے پہ چلیں گے۔ اور پھر جو عالم ارواح میں سب روحوں نے عہد کیا تھا جو سورہ اعراف میں ہے، عہد الست جسے کہتے ہیں، الست بربکم قالوا بلا، وہ بھی ایک عہد ہے جو کہ کئی لوگ ہیں جنہیں 2-4 آیات کا پتہ لگے وہ ڈھونڈتے ہیں، ان کے سب کانشیس میں ہوتا ہے وہ عہد جو ہے، اور وہ اس کے مطابق جو واپس اللہ کے رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اور پانچویں بات جو ہے اس میں بڑی اہم، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک بیع کا معاملہ ہے۔ بیع کا مطلب ایک جیسے سیل پرچیز ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں ذکر ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنین سے اس کے نفس اور اس کے مال جنت کے بدلے خرید لیے، اور اس کے بدلے میں کیا ہے، بس خوشیاں مناؤ اس سودے پہ۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ہمیں ذرا توجہ دلاتی ہے۔ اللہ نے مال دیا اور اللہ نے ہماری جان بھی دی، اور کیا کہہ رہے جو اللہ نے چیزیں دی ہیں اسے اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق خرچ کرنا، بس یہ مطلوب ہے صرف۔ اس پہ ہم کہیں گے میرا حق نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اور اسے میں ویسے خرچ کروں گا اور اس کے مطابق جو ہے میں کام کروں گا۔ تو یہ جو ہے بیع کا معاملہ، یعنی اللہ نے تو کہا کہ اگر یہ کرو گے تو میں تمہیں جنت کے تم حقدار ہو تم، لیکن یہ کہ کیا ہم اس کے بعد اپنی مرضی چلا رہے ہیں کہ اللہ کے مطابق ان دونوں جان کو اور مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا ہے کہ ہم نے وہ جو قرآن میں کہا کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک بزنس آفر کر دی ہے، اور بزنس آفر جنت میں کیسے جائیں؟ اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ 100% کوئی ریزرو نہ رکھیں، کیونکہ جنت کا معاملہ جو ہے نا بس ون وے ٹریفک ہے، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور یہ جو چیزیں ساری اس کا جو عملی طریقہ ہے، یہ تو فکر کی بات ہے، سوچ و روز کی بات ہے ساری کی ساری۔ عملی طریقہ کیا ہے؟ عملی طریقہ جو ہے وہ اگر ہم اختیار کریں فکری طریقے کے ساتھ ساتھ تو پھر فکری طریقے کی مضبوطی جو ہے وہ بھی آتی ہے۔ عملی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، کچھ چیزوں کے روکنے کا حکم دیا۔ عملی طریقہ یہ ہے کہ احکام الہی کی مخلصانہ اطاعت پورے فوکس کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اور ہر اس کام میں جان لڑا دینی جس میں اللہ کی رضا ملے، یعنی احکام الہی کی اطاعت جو ہے محبت کے ساتھ ہو کہ میرے اللہ نے کہا۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچے کے لیے کیسے کس جذبے کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخر پہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی فرما بردار بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور کیا اس کا بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تو باتیں بالکل سچے ہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے، کیا ریوارڈ اس میں ملے گا۔ لہذا یہ جو اطاعت ہے دل کی رغبت کے ساتھ ہو، شوق کے ساتھ ہو، خفیہ اور علانیہ ہو، اور جس میں مقصود صرف ہو اللہ کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اور یہ کہ دوسرا جس کا پہلو ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے کراہیت بھی ہو، نفرت بھی ہو، ان عوامل کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد بھی ہو۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے میں کیا کروں، یہ میرا تو تعلق نہیں ہے، نہیں، جو چیزیں منع کی ہیں اس سے اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنا حزب اللہ کا کام ہے، اور ہم سب حزب اللہ کا حصہ ہیں۔
حزب اللہ وہ ہے جو اسے اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، ان مومنین سے محبت ہے جو اس کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں. سورہ مجادلہ میں اس کا ذکر ہے. اور جو حزب اللہ میں نہیں ہے، یہ وہ حزب اللہ نہیں ہے جیسے پولیٹیکل ورڈ دیتے ہیں. جو حزب اللہ نہیں ہے وہ سب حزب شیطان میں. صرف 2 جماعتیں ہیں، جو اللہ کی جماعت میں نہیں ہے وہ شیطان کی جماعت میں. آپ سمجھیے کہ ایک عمومی جو گائیڈنس کیا دی گئی ہے کہ جب ہم اللہ کے احکام سے نکل جاتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں، تو اس وقت ہم پھر شیطان کی پیروی میں آئے تھے. تو وہ شیطان کی پیروی ایسے ہو کہ ہاں میری خواہش ہے، یا میری سوسائٹی کہہ رہی ہے، یا میرے بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی وجہ ہو، لیکن وہ سب شیطان کے طریقے. جب اللہ کے راستے سے نکل گئے تو پھر اس طریقے میں آ گئے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. لہذا جس کاموں سے اللہ نے روکا، اس کے سے کراہیت، نفرت، خفیہ اور اعلانیہ پرہیز، تاکہ اللہ کی ناراضگی کا خوف جو ہے اس کی وجہ سے. اسی سے پھر تقویٰ کی ابتدا ہوگی. تقویٰ جو دل کی ایک کیفیت ہے، ہمہ وقت اللہ کی اطاعت جو ہے، امر بالمعروف میں بھی، نہی عن المنکر میں بھی. اسی سے پھر آپ کو احسان کی منزل جو ہے وہ حاصل ہوگی. لہذا یہ جو دونوں نکات ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس کے لیے اپنی جان کو اور اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ نے دی ہیں ساری کی ساری، اس کا استعمال کرنا تاکہ خالق و مالک کا حق ہم ادا کر سکیں، اس کے احکام کو ماننے کا محبت کے ساتھ. اور وہ کیفیت آ جائے، خدا کرے سب کے لیے، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کیفیت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے لوگوں کے لیے، انہی صحابہ کرام کے لیے بھی دی ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ اس کے دے گا. اور دنیا میں بھی اچھائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے اچھائی ہے. دونوں چیزیں ہیں. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ بس جنت میں ملے گی اور سب کچھ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لہذا یہ جو ہے تعلق باللہ، اس کے جو وسائل ہیں، اس کو ہم کیسے لے کے چلیں، یہ ایک دشوار کام ہے، مشکل کام ہے، ناٹ ایزی. کیونکہ جنت میں جانا جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کریں گے، بس سوچ لیا، وش لسٹ ہے تو کام ہو گیا. اس کے لیے مستقل علم حاصل کرنا، تعلق قائم کرنا، اس سے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کیوں جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے؟ ایک تو ہمارا نفس ہے اندر ہمارے، جو اندر جو لوگ اندر کو چوری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں اور غلط حرکتیں کرتے ہیں. پھر سوسائٹی کا جو پریشر ہے سارے کا سارا، غلط کاموں میں لوگ انکریج کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو بچہ جو ہے چکر چلا کے جھوٹ بول کے کام لگا لے، یہ بچہ ٹھیک ہے باہر جانے کے لیے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل نالائق ہے، سیدھی سیدھی بات کرے گا. اس کے بعد جو مادی فائدے جو ہیں، اب وہ جاب کے فائدے ہیں، پیسے کے فائدے ہیں، پروموشن کے فائدے ہیں، بچوں کی تعلیم کے فائدے ہیں. اس میں جو فیملی کی وشز ہیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. قرآن میں کئی جگہوں پہ ذکر ہے کہ انبیاء کی فیملیز جو ہیں، وہ لڑکے یا ان کی بیویاں جو بھی ان کے راستے پہ نہیں چلیں. یہ ایک مستقل جد و جہد ہے، اس کو لے کے کیسے چلنا ہے اور وہ کیفیت ہو جائے کہ وہ بھی اللہ کے کام میں آپ کی مددگار ہوں. اور پھر جیسے سورہ تحریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، حکم دیا گیا. لہذا ہم اس کے لیے کم از کم اگر وہ فیملی نہ بھی سیدھے راستے پہ ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم نے تو کوشش کی پوری. یہ نہ سوچیے کہ ہمیشہ مرد اچھا ہوتا ہے تو عورت کو پرابلم ہوتا ہے، بلکہ کئی جگہوں میں عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں، اچھے کام کرتی ہیں، لیکن آدمی جو ہے بالکل شیطان کی طرح کام کرتے ہیں. دونوں چیزیں جو ہے اسے مطلوب ہیں کہ زوج جو ہے اس کی ایک سپورٹ جو ہے نیک کاموں میں حاصل کی جائے. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں آج کل صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا بچوں کی تعلیم کا. جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، اسے شادی کی، اولاد دی، اسے پتا ہے کہ بچوں کو میں نے کیا کرنا ہے. اس نے صحابہ کرام کا طریقہ پڑھا ہوگا، کیسے صحابہ کرام بچوں کو تعلیم دیتے تھے. انہیں دین پڑھاتے جب تک کہ وہ دین پڑھ سکتے. کوئی عالم بنتا، کوئی اسے کام اس کے کام جتنا بھی پڑھ سکتے. اس کے بعد انہیں ہنر سکھاتے، لینگویجز سکھاتے، سارے کام کرتے تاکہ وہ رزق کما سکیں. تو یہاں پہ تو ہم دین سکھانے کا کام ہی نہیں کرتے. اکثریت کی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اور شارٹ کٹ بھی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارا دین کی خدمت بہت پیچھے رہ گئی ہے، اس سے اب بچے کو حفظ کرا لیں. 2-3 سال لگائے اور اس کے بعد کوئی دین کی تعلیم نہ دی، دین کی سمجھ نہ دی،
اس کے بعد وہ حفظ بھی تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا بچوں کی تعلیم کی پرائرٹی میں 100% رسپانسبلٹی جو ہے وہ ماں باپ کی ہے کہ انہیں کیا وہ تعلیم دے رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیسے ان کا ذہن بنا رہے ہیں. یہ مت سوچیے کہ آج کل تو ہے فلاں گریڈ چاہیے تو فلاں گریڈ چاہیے. ہمیں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں تو ہوں گی جب ہم اللہ کے راستے پہ ہوں گے، لیکن اگر اس کے بغیر صرف دوسرے کام جو ہماری ترجیح ہوگی تو پھر وہی نتائج جو ہے سامنے آئیں گے. اور پھر سب سے بڑی جو ایک اور مصیبت ہے سارے کام میں اللہ سے تعلق میں، وہ شیطان ہے جو ہمہ وقت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم کے وقت سے ہمیں الرٹ کر دیا یہ شیطان تمہاری بیوی دونوں کا مستقل دشمن ہے. اور اس نے چیلنج لیا قیامت تک جو ہے انہیں میں سیدھے رستے سے بھٹکا دوں گا. اور اس نے کہا کہ میں اکثریت جو ہے وہ آپ کو فالو نہیں کرے گی. یہ کیفیت ہو گئی. اللہ نے کیا کہا، جو تجھے فالو کریں گے ان سے اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اب جب یہ سارا کچھ ہے اس نے تو کھلا چیلنج دیا. قرآن میں اس کا چیلنج جو ہمارے سامنے دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم ریکگنائز نہیں کرتے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ تو خون کی طرح رگوں میں دوڑ رہا ہے. اور ہمہ وقت جو ہے شیطان کو ایک بڑی لمیٹڈ اتھارٹی دی گئی ہے. وہ اتھارٹی کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا، آئیڈیاز دینا، غلط چیزوں کو مزین کر کے بتانا. اور وہ ایسا جو گناہ کے کام ہے اس کو کہنا نہیں اس میں کوئی اتنا سیریس کام نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا کام ہے، اب یہ رشوت لے لیں بعد میں توبہ بھی کر لیں گے، ابھی تو کام چلائیں، بچوں کا ایسے کریں ویسے کریں. جو کچھ بھی کام کسی طریقے سے حضرت آدم کو پتہ نہیں کتنے وقت میں اس نے اللہ کے ڈائریکٹ آرڈر سے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا بہلایا پھسلایا اور وہ اس سے اللہ کے حکم سے نکل گئے وہ لوگ. تو یہ کیفیت جو بڑی ضروری ہے دیکھنا کہ شیطان کے طریقے کیا ہیں. تو یہ شیطان کے طریقے ہیں، اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شیطان کے طریقے ہیں، کیا ہم اس پہ الرٹ ہیں کہ نہیں ہیں. جہاں بھی ہم رحمان کے طریقے سے نکلیں گے تو سمجھیں کہ شیطان کے طریقے پہ چلیں گے. جب آپ کا بچہ یا آپ جب یہ سوچتے ہوئے کہتے ہیں بس میرا تو یہ خیال ہے، وہ ٹھیک ہے لیکن میرا تو یہ خیال ہے ایسے کام کر لیں، ایڈجسٹمنٹ جو ہے مسلط جو ہے اللہ کے حکم کے ساتھ آ گئی. اللہ کے حکم آپ کے سامنے ہیں، ہمیں تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے حکم پہ چلیں، اور جس طریقے سے اللہ کے حکم پہ چلنے کا حق ہے اس کے لیے پھر بہترین کوشش کریں. اس کا انتظار نہ کیجئے کہ آپ دین پہ چلیں گے تو کوئی کشف آئے گا، کوئی کرامتیں ہوں گی، کوئی انوار کا ظہور ہوگا، کوئی اللہ ہوگی، محفلیں ہوں گی، تو پھر جناب یہ سب کچھ ہوگا. یہ ساری جو باتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں. سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت پہ بات ختم کریں گے، اس کے ساتھ میں کچھ مثالیں بھی دوں گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، قانون بھی ہے، مالک بھی ہے، سپورٹ بھی کرنے والا ہے، رہنمائی بھی دینے والا ہے، پھر وہ اس سے ثابت قدم رہے تو یقیناً ان پہ فرشتے نازل ہوں گے اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے، اس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یہ جو ہے استقامت اختیار کرنا، اس پہ تو ذرا غور کریں. کیا ہمارے سامنے یہ موقع آتے ہیں اس پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے؟ مثال کے میں 2-3 مثالیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. شادی کا موقع آیا، آپ کی اپنی شادی تھی، آپ کے بچوں کی شادی ہے، جیسے کہ ایج گروپ ہے سارا، اس شادی میں حق مہر ہے، جہیز ہے، انتخاب کرنا ہے لڑکے یا لڑکی کا، باہم ریلیشن شپ ہے سارے، اور یہ تعلیم حاصل کرنی کہ مسلمان خامن کیا ہوتا ہے، کافر خامن سے کیسے فرق ہے یہ، اور پھر جب مسلمان باپ کیا ہوتا ہے اسے کیسے وہ کافر باپ سے فرق ہے. کبھی ہم اسے محسوس کریں. پھر بچوں کی تعلیم و تربیت، معاشرہ تو یہ کہتا ہے لیکن دین میرا کیا کہتا ہے. دین میں پرائرٹیز ڈفرینٹ ہے. یہ نہیں کہ دین میں لوگ سائنس حاصل نہیں کرتے تھے اور علم حاصل نہیں کرتے تھے سارا کچھ. پھر صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، اول دین تھا اور اس کے بعد ہنر تھا. پھر معاش میں جگہ جگہ پہ ہمیں شیطان جب ورگلاتا ہے کہ شارٹ کٹ جو ہیں، آف اسپیک کام کریں، پیسے کیسے زیادہ کمائیں، کس طریقے سے کام کریں تاکہ رزق حلال جو ہے ہم اپنے اہل و عیال کو نہ دے سکیں. ہر حال میں ہمیں وہ اخلاق رکھنے کی ضرورت ہے جو قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا.
یہ موت و حیات جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ موت کے وقت اور تعزیت کے وقت لوگ جو ہیں کیسے اس سے غم تقسیم ہوتا ہے اور حکم ہے اس کا، لیکن ہم جو طریقے اختیار کرتے ہیں اس میں کیا اللہ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو فیملی تھی پچھلے، جس طرح بریلوی لوگ ہوتے ہیں، ہر 30واں 40واں برسیاں چیزیں بہت کچھ ہوتا تھا اس میں۔ جب میری والدہ کا انتقال ہوا کہ 30-40 سال پہلے کی بات ہے، تو میں گھر میں بڑا تھا، مجھے سب سے زیادہ احساس ہوا اب میں جو کروں گا میں 100% ذمہ دار ہوں۔ جا کے ایک عالم دین سے مشورہ کیا، ہم نے کہا یہ جو کل ہے 40واں یہ جو کچھ ہے نہیں ہوگا، اور ساری فیملی میرے خلاف تھی اس وقت۔ تو ٹھیک ہے وہی کہا بھی جس کو کرنا ہے، جس کی کسی کی بہن تھی، کسی کی پھپھی تھی، کسی کی خالہ تھی، جس نے جو کرنا ہے وہ اپنی فیملی میں جو کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن میں کسی کا ذمہ دار ہوں، میں انہیں اجر و ثواب دینا چاہ رہا ہوں اس طریقے سے دوں جو کہ اللہ کو مطلوب ہے، جو طریقہ اس طریقے سے نہ دوں جو کہ سوسائٹی کو چاہیے۔ اس وقت یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے کیسی دیگیں آ گئی ہیں، کیسا کھانا آ گیا ہے، کس کو بڑھ بڑھ کے ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے اس وقت ہمارے بہوؤں کی، سب کی، جو لوگ اس فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے یہ اس لیے تاکہ ہم مستقل ہر ایونٹ پہ، دنیا کے زندگی کے ہر ایونٹ پہ دیکھیں کہ اللہ کے احکام کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کا مستقل مطالعہ کرتے رہیں۔ خود سمجھ نہ آئے تو جو اہل علم لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں اور اطمینان حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق جو ہے زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ تبھی تو وہ استقامت کا طریقہ ہوگا، جو کہ مشکل طریقہ ہے لیکن اس سے اجر بھی تو بہت ہے، اس سے جنت کے وعدے بھی تو ہیں نا۔ تو اسی پہ ہم یہ گفتگو ختم کرتے ہیں، جو ایک ریمائنڈر تھا اس چیز کے لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہو، اور یہ جو اللہ سے تعلق ہے محبت کے ساتھ ہو، اطاعت کے ساتھ ہو، تاکہ ہم لوگ ایسے تعلق کو لے کے رکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اور یہ کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو جنت کے حقدار ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اہل محفل پہ اپنی رحمت و برکت نازل کرے، اور گھروں پہ بھی جن گھروں میں دروس ہوتے ہیں، جہاں آج پہ درس ہو رہا ہے اس پہ بھی اپنی رحمت و برکت نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، اس پہ استقامت عطا کرے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ صحابہ ذریۃ اجمعین۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا جن لوگوں کو جو بھی تبصرہ ہو کہ زندگی کے مسائل ہیں سارے، تو آپ اس پہ کچھ فیڈ بیک دیں، تبصرہ کریں، ایڈیشن کریں، تاکہ یہ مزید سبجیکٹ جب واضح ہو۔ تو راشد صاحب سے میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی وہاں سے شروع کریں۔ میں یہ چاہوں گا تو خیر آپ نے تعریف سب بھی احسان کی، وہی بچے آپ سے کیا اللہ کو ایسے عبادت کرے، بچے جو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی دیکھ رہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ میں ایک چیز اچھا تو نہیں، میں ریکویسٹ جانتا ہوں کہ ایک پلان کیا جائے 3 الفاظ کے اوپر، یعنی آسان اسی کے مادے میں جتنے الفاظ قرآن میں ہیں، مسلم ہے، مسلمون ہے، یا جیسے ملک میں ہے احسن عمل ہے کہ وہ زیادہ نہیں، احسن عمل جو ہے مطلوب وہ ہے، زیادہ بھی کسی زیادہ ہی مطلوب ہے، لیکن جو اس کا طریقہ ہے وہ احسن طریقہ مطلوب ہے۔ اس مادے کے الفاظ پہ اگر ایک اچھا درس کیا جائے تو اس میں کافی ساری چیزیں نئی سمجھ آئیں گی ہمیں، تو اس سے ملتے جلتے مادے بہت جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے سورہ نحل کے آخر میں ہمارے مسلم تقویٰ ایک اور چیز ہے اور احسان ایک اور چیز ہے، ان دونوں کا موازنہ بھی کیا جائے اور فرق بھی کیا جائے۔ جی اس کا ایک بنیاد جو ہے وہ تو جو آپ تفصیلی آپ نے درس کے بعد کی ہے، تو ایمان ہے، ایمان سے عملی سٹیج اس کی اسلام ہے، اسلام کے بعد جب دل پہ اس کے اثرات آتے ہیں اور ایکشن شروع ہوتا ہے، تقویٰ آتا ہے، اس کی اگلی سٹیج جو ہے احسان آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ساری سٹیجز کو سمجھے اور سب لوگ حالت احسان میں ہوں۔ تو عملی زندگی میں ہم اللہ سے جو محبت کا اور اطاعت کا تعلق ہے یہ اصل میں مطلوب ہے، اور ایوری ڈے مطلوب ہے، ہر کام میں مطلوب ہے۔
اور یہ سوچنا کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ تو صرف اس چیز کے لیے ہیں کہ بس یہ کتاب میں ہے اور کبھی دیکھ لیا تذکیر کے طور پہ، نہیں، رہنمائی جو ہماری پوری مینٹل فزیکل الائنمنٹ ہو جائے قرآن و حدیث کے مطابق اس کے احکام کے ساتھ، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، اس کی الائنمنٹ بھی ہو ہماری، کہ ہم اس کے لیے بہترین کوشش بھی کر رہے ہوں. جی اور کوئی بات؟ ظاہر صاحب تو نہیں ہے، آپ بات کریں. امجد اہل کھانا بولے. آج اچھی بات یہ کہ آپ سوئے بھی بالکل نہیں. جی جب بھی بات کرتے ہیں بھائی سے ہے یا دوست سے ہے، اس کی کیریکٹر کو دیکھ کے یا اس کے ذریعے دیکھ کے بات کرتے ہیں. میں اگر اچھا بات کر رہا ہوں تو یہ ہے بہت کہنا اوپر چڑھ جائے گا، جتنا آپ کر رہے ہیں. اگر کوئی احسن کی بات ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں احسن کا کیا مطلب؟ ٹو ڈو بیٹر دین نہیں، اس میں تو مجھے نا فار ایگزامپل شادی میں گئے تو اس نے دیکھا نہیں تو مجھے نا اس کو اسی طور پہ نا دیکھے ایگزامپل ہوتا ہے. احسن طریقے سے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کا کیریکٹر ایسا ہے، وہ جو ہے نا ہمیشہ مجھے یہ کرتا ہے، تو میں بھی اس کو اسی طرح سے میں بھی کرتا ہوں. یہ میرا اور کوئی آپ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں خاموش؟ آپ تو ایک اور کلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں نا. بات یہ کہ اگر ہم جو بھی آپ درس سنتے کراتے ہیں، میری ذہنوں میں کچھ سوالات ضرور آنے چاہیے. کیسے میں عمل کروں، کیسے یہ کام ہو؟ میری زندگی کی مشکلات تو اور ہیں، ڈائریکشن بھی اور ہیں، اور معاشرے کی ڈیمانڈ بھی مختلف ہے ساری. تو اس میں کیسے اپنی الائنمنٹ میں کروں، کیونکہ جنت میں تو سب لوگ جانا چاہتے ہیں. وہ جو ہے ان کا ذکر کرنا، اس پہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، اس کے بارے میں کوشش کرنا جو یہ سب کچھ ضروری ہے اس چیز کے لیے. اور اس کے لیے عملی شکل اگر جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، انہی کاموں کے اندر کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، رزق کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اسی کے اندر ہی جنت کو کمانا ہے. اس کے لیے جو ایک بنیادی چیز ہے اللہ سے تعلق اور اطاعت جو ہے. بجات آپ اس کو موضوع تو بہت ہی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق ہم سب چاہتے ہیں کہ اور مضبوط ہو ہمارا. تو اللہ سے تعلق یعنی اس میں سب سے پہلی بات تو جیسے جاننا چاہیے کہ موضوع کی اہمیت ذہن میں رکھنی چاہیے. تبھی بندہ اس کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ کے تعلق کی علامات کیا ہوتی ہیں، مضبوط ہونے کی علامتیں کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے موانع یعنی رکاوٹیں اس میں کیا ہیں، کن چیزوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، کن چیزوں سے تعلق کمزور ہوتا ہے، رکاوٹیں کی چیزیں بنتی ہیں. تو موضوع اس طرح کے کئی پہلو ہیں جو اس میں عملی چیزیں کچھ بیان کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جیسے بھی کہا ہے کہ جو ذکر کی محفل ہے ان سے جڑے رہنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ قائم زبان سے جاری رکھنا، اس سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے. قرآن کا مطالعہ ذات خود ایک بہت ہی ضروری چیز ہے اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے. علماء سے تعلق تصور اہل ذکر
آپ دیکھیں گے کئی دفعہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو کہ اچھا گزر جاتا ہے، ان کو کوئی چیز نہیں آتی زندگی میں جس کے لیے ان کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے. یہ کیسا اللہ سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا؟ ہمیں تو بار بار ضرورت پڑنی چاہیے. اب یہ کرنا ہے اللہ نے کیا کہا اس بارے میں کیسے کرنا ہے، یہ میں ٹھیک کرنا نہیں کر سکتا. جو بندہ عالم نہیں ہے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے تمہارا تعلق ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. کیسے جو عالم ہے اس سے پوچھا، اس لیے نہیں کہ عالم کی شخصیت کی وجہ سے کہ وہ جانتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے، تمہارا اللہ سے تعلق ہے، اس کی بنیاد سے تم سے پوچھنے کی اللہ نے کیا کہا ہے اس بارے میں. ہمیشہ دائمی تعلق. یعنی ہوا چلی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھتے ہیں ہوا چلی اس بارے میں. آپ دیکھیں ان کی جو ذہنیت ہے اس طرح سے اللہ کا تعلق ہمیشہ قائم رہتا تھا. تیز آندھی چلی وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کس نے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت کی. آندھی چلی ہے کس نے سنا ہے، وہ صحابی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں یہ دعا جو ہے وہ اللہ نے دل خالی رہا جو آخر تک دعا تھے. یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ جو کوئی ہمیں زندگی میں فنامنا ہر چیز آتی ہے ہر ایک کے بارے میں ہدایت ہے. یہ آیا اس میں کیا ہے یا اس میں کیا ہے. حضرت عمر کو جو ضرورت ہے وہ اتنی دفعہ رجوع کرتے تھے حالانکہ امت میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا ہے، پھر ابوبکر کے بعد سب سے بڑا ہے، پھر بھی وہ پوچھنے میں کوئی ذائقہ محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ ضرورت ان کو ہوتی تھی کہ ہاں اس میں اللہ نے کیا کہا، اس میں کیا کہا. اور اپنا حال دیکھیں ہمارے علماء ہے کیا تعلق ہے، چاہے وہ الیکٹرانک تعلق ہو یا فزیکلی پرسنٹ جیسے بھی ان سے جڑیں رہنمائی تو ہمیں اتنی زیادہ اس کی ان سے رجوع کرنا چاہیے دینی چاہیے. یہ عالم کو پہچاننا اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے رہنا. یہ بات وسائل میں باقی جو میرے موانع ہیں اس کے رکاوٹیں لیکن یہ کہ ہم وقت کوشش جو ہے نا کہ اللہ کے احکام پہ مجھے چلنا ہے اور اس کے لیے جو بھی ذرائع وسائل معلومات ہے حاصل کرنا ہے اس میں چلنا ہے مجھے اپنی جاب میں اپنے کاموں میں سارا کچھ جو ہے یہ اتنا زیادہ ضروری ہے سوچنا اور کرنا. میں 8-9 سال جو ریان ڈیسکون میں تھا تو ہم نے ایک سوال نامہ ایشو کیا اور سارے مینیجرز کو دیا اور وہ سوال نامہ یہ تھا کہ اگر ورکشاپ ہے کام کر رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی تو کام کرتے تھے نا، تو اگر صحابہ کرام ہی سارے امپلائی ہوتے تو یہ جاب یہ شاپ کیا ڈفرینٹ ہوتی، کیا اس میں ڈفرینس ہونا چاہیے تھا، ہم کہاں غلط کر رہے ہیں تاکہ ہم اسے ریکگنائز کر سکیں. ایک بندے کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا. وہ کہتے یار عجیب صاحب نے سوال کیا ہے صحابہ کرام کے اس ورک شاپ سے کیا تعلق ہے، پہلے یہاں سے بات پھر یعنی ہر کام جو وہ فائنانس ہے چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہے یعنی اس آئیڈیل لیول کے جو بندے ہیں اگر وہ ہوتے تو کیا چیز ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس بزنس کے لیے. تو یہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے بس. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں توفیق بھی مانگیں اور پھر جو کچھ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے تو اگلی محفل میں ضرور آپس میں شیئر بھی کریں تاکہ مطلب یہ شعوری طور پہ کوئی اور دوسرے ایک اور میں کہوں گا کہ اپنی اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے کبھی سوچیں یہ قرآن نے کہا 4 دفعہ کہ آپ اپنے پیرنٹس اپنی فیملی جنت میں جا سکتے ہیں تو ہاؤ وی شوڈ سپورٹ ایچ ادر. کیا ہم کریں کہ ہم جنت میں جا سکیں؟ وہ کہتے ہیں جنت میں تو آپ مرنے کے بعد جائیں گے تو مرنے کا نام نہیں لیں بس. لیکن پھر بھی بہرحال یہ ایک ایجوکیشن بھی ہے کہ کیا کریں. مثلا آپ کی مجھے مدت تک جو ہے وہ فجر میں میری اہلیہ اٹھاتی رہی تو ہم نے ایک دوسرے کو رکھا بھی اذان ہے ایک دوسرے کو اسے کہنا ہے اسے کہنا ہے اسے کہنا ہے دوسرے کو یاد کرانا ہے. اس طرح سے زکوٰۃ کے احکام ہیں دوسری چیزیں ہیں کوئی اور چیزیں گھر میں بے شمار ہوتی ہیں جس کو جو چیز پتہ ہے وہ دوسرے کو محبت سے یاد کرے کہ یہ کام تھا بھی جلدی کر لئے تاکہ یہ چیز مس نہیں ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی ضروری ہیں. ایک ماحول کو قائم کرنا اسے لے کے آگے چلنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کے میں نے کوشش تو کی آپ سے کچھ نہ کچھ ان پٹ لیں لیکن میرا تھوڑی بہت مل ہی گیا. مجھے بند کر
کیا